لیکن خامخواہ روزے قضا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بالکل اجازت ہے۔ فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے۔ ساری دنیا میں بے شک لوگ کہیں کہ بڑا لکی ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑا نام ہے، بڑا بخت والا ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے نا تو وہ بدبختی ہے۔ اور یاد رکھیے جس کے ماں باپ ناراض اس کا رب ناراض، جس سے اس کے ماں باپ راضی اس کا رب راضی۔ یہ فارمولہ یاد رکھیں، اور جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہاں اگر واقعی ترقی کرنی ہے نا، واقعی دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کرنی ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا، انہیں ناراض نہ ہونے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، پورا دن گزر جاتا ہے لوگ درود نہیں پڑھتے ہیں، پورا مہینہ گزر جاتا ہے درود۔ اپنی روٹین میں، اپنے اس ٹائم ٹیبل میں روزانہ درود ٹائم شامل کریں، انشاءاللہ برکتیں ملیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب پر، اور درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ اب ماشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں النیت الحسنۃ تدخل صاحبها الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دے۔ کیا نیت کرتے ہیں؟ انشاءاللہ کہ اللہ کی رضا کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، توجہ کے ساتھ سنوں گا، اور جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش۔ اچھی نیتیں ہوں گی تو اس کا ثواب بھی زیادہ ملے۔ اے پیارے پیارے عاشقان رسول، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ماہ غفران آنے والا ہے۔ چند دنوں بعد اعلان ہوگا کہ مبارک ہو، ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی عاشقان رسول جھوم اٹھیں گے، چہروں پر تازگی آ جائے گی، مسجدوں کی رونق بڑھ جائے گی۔ تراویح کا سلسلہ، فرض نمازیں، کوئی نوافل کی کثرت کر رہا ہوگا، کوئی تلاوت قرآن کی سعادت پا رہا ہوگا، سحر و افطار کی رونقیں ہوں گی، اور روزانہ سبحان اللہ عصر کے بعد اور تراویح کے بعد مدنی مذاکروں کے ذریعے فیضان رمضان اور علم دین بھی خوب عام ہو رہا ہوگا، اور انشاءاللہ زندگی کا لطف دوبالا ہو رہا ہوگا۔ خدا کی ہے عنایت، ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ خوشی سے جھومتا ہے دل، مچی ہے قلب میں ہلچل، ملی عاشق کو فرحت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ ماہ رمضان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اس خوبصورت انداز میں ایک گویا اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے، ایک اعلان کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے دوسرے پارے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے۔ یہ آیت نمبر 185 سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کا ایک حصہ ہم نے سنا، یہ پوری آیت نہیں ہے، اس کا ایک پارٹ ہے۔ اس آیت کریمہ میں رمضان کا تعارف پیش ہے۔ فرض روزوں کے لیے ایک مہینہ مخصوص ہے، اور مبارک مہینہ ماہ رمضان ہے۔ بھائیوں بہنوں، کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے۔ سبحان اللہ، رمضان پا لینا، رمضان مبارک کی بابرکت مقدس منور گھڑیوں تک پہنچ جانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت ہی بلند مرتبہ صحابی۔ رمضان کی اہمیت کو سمجھیے گا، رمضان کے روزوں کی اور عبادت کی جو اہمیت ہے نا، کمال کی حدیث اور بہت خوبصورت واقعہ سنانے جا۔ ایک صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ دو شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے کلمہ پڑھا اور درجہ صحابیت کے مرتبے پر دونوں صحابی ہو گئے۔ اب اس میں ایک جو تھا نا بھائی، ان کا ایک صحابی جو تھے وہ بڑی عبادت کرتے تھے، بڑی ریاضت کرتے تھے، بڑے نوافل پڑھتے تھے، اور اس کی کچھ عرصے بعد انہوں نے جہاد میں شرکت کی، غزوے میں شرکت کی، اور اس میں شہید بھی ہو گئے۔ اچھا، اس کے ایک سال کے بعد دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، دوسرے صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہوا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے پر کھڑا ہوں، اور صحابی رسول رضی اللہ عنہ مجمعین جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ جس کا بعد میں انتقال ہوا نا، جنت میں سے اندر سے کوئی شخص باہر آیا، اور جس کا بعد میں ایک سال بعد انتقال ہوا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو پھر وہ باہر آئے، اور جو صحابی شہید ہوئے تھے، زیادہ عبادت کرتے تھے، ایک سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، ان کو لے کر جنت میں چلا گیا۔ شہید ہونے والے، زیادہ عبادت کرنے والے، زیادہ ریاضت کرنے والے بعد میں جنت میں جا رہے ہیں، اور کم عبادت ریاضت کرنے والے شہید بھی نہیں ہوئے، نارمل زندگی گزاری، نارمل انتقال ہوا، اور یہ پہلے جنت میں چلے گئے۔ بڑی کنفیوز، حیران بھی ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کا ایک بڑا خوبصورت ایٹیٹیوڈ تھا، جب بھی کوئی بات ذہن میں کنفیوژن پیدا کرتی، پوچھنا ہوتا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے۔
ان کو یہ معلوم تھا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. آقا کے پاس آ کے عرض کرتے کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ ہونے والا بعد میں اور نہ شہید ہونے والا پہلے جنت میں چلا گیا. اب جو نبی پاک نے جواب ارشاد فرمایا نا وہ سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا یہ دوسرے صحابی 1 سال زیادہ زندہ نہیں رہے؟ زیادہ زندہ رہے. تو کیا اس نے شہید ہونے والے کی نسبت، کیونکہ مسلمان تو ساتھ ہی ہوئے تھے، شہید ہونے والے کی نسبت 1 سال رمضان کے زیادہ روزے نہیں رکھے؟ 1 سال زیادہ رکھے. فرمایا کیا اس نے وفات پانے والے صحابی سے زیادہ سجدے نہیں کیے؟ سجدے بھی زیادہ کیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ، یہ بات بڑی یہ بات سمجھنے والی عقل مندوں کے. کہتے ہیں نا ابھی ہم نے شعبان میں نوافل پڑھے تھے، 2 رکعت کس نیت سے پڑھے تھے؟ اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرما. یہ درازی عمر بہت بڑی سعادت ہے، مگر سعادت پتہ ہے کس کے لیے ہے؟ اب ذرا سمجھیے گا. وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور نیکیاں بھی زیادہ ہوں، اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں. مگر وہ بندہ جو گناہوں میں پڑا ہوا اور اس کی لمبی عمر بھی ہے، پھنس گیا نا. اس کی تو پھر روز ہی گناہ پڑ رہے ہیں، نماز روزی قضا کر رہا ہے، اس کی لمبی عمر اس کے لیے مشکل بن رہی ہے. جتنا جی رہا ہے اتنے گناہ کر رہا ہے. مگر خوش نصیب وہ ہے جو جی بھی رہا ہے، روز 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، ہر رمضان میں روزے بھی رکھ رہا ہے، ہر سال اپنی زکات بھی دے رہا ہے. اللہ توفیق دے تو حج بھی اور عمرے بھی اور نیکی کے کام کر رہا ہے. اس کی لمبی عمر اس کے نامہ اعمال میں نیک اضافے کا سبب. اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ نیکیوں والی، عافیت والی، روزوں والی، سجدے والی لمبی عمر عطا فرما. اب وہ سوچے کہ جس کی عمر تو ہے 50 سال کا ہو گیا ہے، کوئی 40 سال کا ہو گیا، 60 سال کا، نمازیں ہیں، روزے ہیں کہ نہیں، سجدے ہیں کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر گزرنے والا دن، سمجھو میری بات، ایکچولی لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، بڑی خوشیاں مناتے ہیں، بھائی 15ویں برتھ ڈے تو 20ویں برتھ ڈے تو 25ویں برتھ ڈے. اگر غور کریں نا تو سال آپ کی زندگی کا کم ہو گیا. آپ تو برتھ ڈے انجوائے کر رہے ہیں لیکن ایکچولی آپ کی زندگی سے سال کم ہو گیا. زندگی کیا ہے؟ یہ برف کی سل ہے. ہماری میمی بھی کہتے ہیں برف کی پارٹ، بلاک کہہ لیں برف کا. ہم سب کو ایک برف کا بلاک دے دیا گیا. جتنے یہاں بیٹھے نا ہم سب کے سمجھ لو ہاتھ میں ایک برف کی لادی ہے. کسی کے پاس 10 سال کی ہے، کسی کے پاس 15 سال کی ہے، کوئی 50 سال کی لے کے 70 سال کی لے کر آئے، مگر روز پگھل رہی ہے. ایک دن گزرا برف پگھل رہی ہے، پگھل رہی ہے. ہم میں سے نہیں پتا کسی کو کہ کہیں آج آخری رات نہ، کل آخری دن نہ ہو، 4-6 دن ہی رہ گئے، پتا نہیں. آپ کو پتا ہے نا پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، رمضان میں نہیں. ہم نہیں جانتے، پہلے تو یہ بھی نہیں جانتے رمضان بھی ملے گا کہ نہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیر سے، عافیت سے رمضان نصیب فرما. لیکن جب رمضان مل جائے نا، رمضان کو آخری رمضان نہیں پتا اگلا رمضان، روزے، تراویح، عبادت، اللہ کی رضا والے کام. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو سمجھنے والی بات ہے نا کہ زندگی کی برف پگھل رہی ہے. اور بے وقوف کون ہے کہ جو عبادت، جو روزے نہیں رکھ رہا، جو سجدے نہیں کر رہا. تو ہمیں یہ بات سمجھ کہ دن گزر رہے ہیں، میں تو موت کے قریب ہوں. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ بچے بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، جیسے جیسے آپ کا امتحان قریب آتا ہے ٹینشن بڑھتی ہے، تیاری بڑھتی ہے. یار اب جو 4 دن رہ گئے ہیں، 5 دن رہ گئے ہیں، 15 دن رہ گئے ہیں، اور تیاری، ٹیوشن، نائٹ کلاسز. کیوں بھائی اتنی تیاری کیوں؟ یار پورا سال نہیں پڑھا، اپنے امتحان سر پہ آ گیا. ہر گزرنے والا دن تو موت قریب آ رہی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی تیاری. بہرحال میرے کو بات سمجھ، اس حدیث میں سمجھا دیا ہمیں کہ اس کی زندگی 1 سال زیادہ ہو گئی، وہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ طویل زندگی بھی دے اور نیکیوں والی زندگی. مجھے کہا گیا کہ تھوڑا سا آگے آگے بلا لے، تو سارے اسلام میں تھوڑا تھوڑا جہاں انہوں میں بھی جگہ ہے آگے آ جائیں. تو کافی لوگ کھڑے اچھی نیت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اور تھوڑا تھوڑا آگے. صحابہ کرام کی بھی سنت ہوتی ہے، اب کوئی آنے والا آتا تو قریب آ جگہ. جزاک اللہ. یا اللہ جو جلدی جلدی آگے آئے اسے جلدی جلدی مدینہ دکھا. اب پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان آنے والا ہے. کیا خوبصورت کلام کے اشعار ہیں کہ میں رمضان المبارک پاؤں، روزے سارے رکھ پاؤں، تو رکھ زندہ سلامت، ماہ رمضان آنے والا ہے. الہی عافیت دینا، سلامت دل عطا کرنا، عطا کر دے تو صحت، ماہ رمضان آنے والا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، یاد رکھیے علماء کرام فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں مغفرت کے اسباب، ریزن آف مغفرت جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. نمبر 1، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا سامان مغفرت ہے. ماہ رمضان میں قیام کرنا، یعنی جو رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے. ماہ رمضان کی شب قدر میں عبادت کرنا، یہ مغفرت پانے کا ذریعہ ہے. روزہ دار کو افطار کروانا، یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے. غلام یا ملازم پر آسانی کرنا، یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے. رمضان المبارک میں ذکر اللہ کی کثرت کی جائے، یہ حدیث پاک میں ہے ماہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والا بخشا ہوا ہے.
ذکر اللہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے. رمضان مبارک میں کثرت سے استغفار کرنے سے بھی بخشش کی خیرات ملتی ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے اتنے سارے ریزن، اتنے سارے اسباب ہیں ماہ رمضان میں. یعنی رمضان تو ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، ہم پر مہربانی کی جا رہی ہے، ہمیں چانس دیا جا رہا ہے کہ اے میرے گناہگار بندو، وہ مہینہ آنے والا ہے کہ تمہاری بخشش کے لیے ہے. تو ہمیں ماہ رمضان میں خوب عبادت کرنی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان میں اب جب مغفرت کے اسباب ہم نے سنے نا، تو ہم نے کیا کیا کرنا ہے یہ ذرا غور کریں. سب سے پہلے تو کام یہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم پکی سچی توبہ کریں، تاکہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر رمضان المبارک کا استقبال کریں. ماہ رمضان میں دوسرا کام کیا کریں کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام، یعنی تراویح اور نوافل ہرگز نہ. دوسرا کام یہ ٹارگٹ. تیسرا، نفس امارہ کی خواہشات کو روکنے کی، کیونکہ شیطان تو بند ہوتا ہے، ہماری عادتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں اس میں ان عادتوں کی وجہ سے جو گناہ کی عادت ہوتی ہے. ایک سوال کیا گیا علماء سے کہ ماہ رمضان میں تو کہا جاتا ہے شیطان بند ہوتا ہے، بندہ پھر گناہ کیوں کرتا ہے، پھر غلط کام کیوں کرتا ہے؟ بڑا پیارا علماء نے جواب دیا کہ سائیکل پر پیڈل مارو، مارتے رہو تو چلتی رہتی ہے. اس کے بعد بہت سارے پیڈل مار کے روک دو، پھر بھی کافی دیر تک چلتی رہتی ہے. 11 مہینے شیطان نے اتنے پیڈل چلا دیے ہیں کہ باقی ایک مہینے کی بندے کی گناہوں کی سائیکل ویسی چلتی رہتی ہے. تو سائیکل رکے گی کیسے جب بریک لگاؤ گے؟ گناہوں کی عادت پر بریک لگانا ہے رمضان. ابھی سے تیاری شروع کر دو. یا رمضان میں فلمیں نہیں دیکھوں گا، رمضان میں گناہ نہیں کروں گا، رمضان میں جھوٹ نہیں بولوں گا. ابھی سے چھوڑو نا بھائی، رمضان کا کیوں انتظار ہے؟ ماہ رمضان کے استقبال میں گناہوں کو چھوڑنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے. اچھا، ماہ رمضان میں ایک اور آپ نے کام یہ کرنا ہے، پورے دن میں تمام دنیاوی خیالات سے پاک ہو کر، سارے کاموں سے فارغ ہو کر بے شک تھوڑی دیر ایسی رکھنی ہے جو صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے. ذکر اللہ والوں کی مغفرت ہے نا، اس کو ٹارگٹ کرنا ہے نا، حاصل کرنی ہے مغفرت. پھر فرمایا غریبوں اور مسکینوں کا خیال. ماہ رمضان میں وسعت کریں، پھر خرچ کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. پھر ماہ رمضان میں ایک اور کام یہ کرنا ہے، خوب تلاوت کریں. ماہ رمضان تو ہے ہی قرآن کا. نصیب لوگ میں نے دیکھا ہے کہ خوب تلاوت کریں. کوشش کریں اللہ توفیق دے تو 3 بار قرآن ختم کرنے، 3 بار نہ کر سکے تو کم از کم 1 بار تو ختم قرآن رمضان میں اپنی تلاوت سے کریں. امام صاحب تراویح میں سنائیں گے وہ الگ ہے، مگر ہم اپنی تلاوت سے کم از کم 1 بار قرآن پاک ضرور ختم کریں. اچھا، پھر اس مہینے میں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے ہو، تو امتی ہے نا، آقا کو رمضان عطا کیا گیا. دیکھیے کہ سرور کائنات اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کیسا ہوتا. اب غور سے سنتے جائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ رمضان میں پہلی ادا، کچھ پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کا بھرپور سے استقبال کرتے. رجب آ جاتا نا تو رجب سے ہی نبی پاک رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان عطا کر دے. اتنا انتظار ہے کہ رجب آیا اور دعائیں شروع ہو گئی. سبحان اللہ. دوسرا، میرے آقا کیا فرق کیا کرتے تھے استقبال کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے رمضان کو، کہ رمضان کا پڑوسی مہینہ ہے شعبان. پیارے آقا شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، نفلی روزے، گویا رمضان کا استقبال ہو رہا ہے. اور رمضان آنے والا ہوتا تو اس کے پہلے استقبالیہ خطبہ دیتے، ماہ رمضان کے فضائل بیان کرتے، اس کی برکتیں بیان کرتے. اللہ کا احسان ہے کہ آج رمضان سے پہلے شعبان کی آخری جمعرات ہمیں بھی یہ سعادت مل رہی ہے کہ ہم رمضان کی سن رہے ہیں، ہم رمضان کے استقبال کی باتیں سن رہے ہیں. اور سبحان اللہ، میرے آقا جب رمضان کا چاند نظر آتا نا تو چاند دیکھنے کی خاص دعا پڑھتے اور آمد رمضان کی خوشخبریاں دیا کرتے. ماہ رمضان جہاں میں پھر آیا، مغفرت کا پیام ہے لایا، رحمت حق کا ہو گیا سایہ، لحظہ لحظہ نزول رحمت ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان کا استقبال کریں، اس کی خوشیاں منائیں، اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماہ رمضان کا استقبال دنیا بھر کے مسلم ممالک میں کیسے ہوا کرتا تھا اور چند ممالک میں آج بھی کیسے ہوتا ہے. مشہور سیاح ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ 727 ہجری کی بات ہے. کہتے میں مصر کے ایک شہر میں تھا، شعبان المعظم کی 29 تاریخ تھی. وہاں کے قاضی صاحب قاضی عز الدین کے گھر پر خوب اہتمام ہو رہا تھا. شام کے وقت وہاں علماء اور رؤساء اس کے گھر پر جمع ہو رہے تھے اور ہر آنے والے کا استقبال کیا جا رہا تھا. اپنی اپنی جگہ سب بیٹھ گئے. جب قاضی صاحب آئے تب یہ قافلہ دھوم دھام سے روانہ ہوا اور یہ سارے قافلے والے ایک بلند جگہ پر پہاڑ پر پہنچے. وہاں قالین بچھے ہوئے تھے. سب نے مل کر رمضان کے چاند کو دیکھنا شروع کر دیا. جیسے ہی چاند نظر آیا پھر وہاں دعائے خیر کی گئی اور اس کے بعد نماز مغرب ادا کی گئی اور اس کے بعد سارے شہر والے ہاتھوں میں فانوس لیے، اپنے ہاتھوں میں کندیلے لیے، گویا رمضان کا استقبال کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے. اور اس کے بعد ماہ رمضان کا اسی طرح ہر سال استقبال ہوتا. ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگ یوم الرقبہ یعنی سواری کا دن کہا کرتے جس دن رمضان کا چاند نظر آتا. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مغربی ممالک یعنی یہ جو مراکش اور اس کے اطراف کے ممالک ہیں، وہاں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آخری عشرے سے ہی
رمضان کی شعبان کے آخری عشرے سے ہی رمضان کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. اپنے گھروں کی صفائیاں لوگ کرتے ہیں, گھر میں رنگ و روغن کرواتے ہیں, جو چیزیں نئی لینی ہوتی ہیں وہ خرید لیتے ہیں, اور اس کے بعد آمد رمضان پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. اور جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو طرح طرح کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں, اس کے استقبال کے گویا گیت گائے جاتے ہیں. اہل یمن کا بھی انداز بڑا نرالا ہے. جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو اہل یمن کلام کے ذریعے, قصیدوں کے ذریعے گویا رمضان کا استقبال کرتے ہیں. اردن میں جب چاند نظر آتا ہے ہوٹل بند کر دیے جاتے ہیں اور سحری کے وقت لوگوں کو جگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. موریتانیہ میں رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے, اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ہر طرف خوشی پھیل جاتی ہے, لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. صومالیہ میں آمد رمضان کی خوشی میں مساجد کو سجایا جاتا ہے, اور ترکیہ میں اس مہینے کو مہینوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے, ملک الشہور کہا جاتا ہے. الغرض میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اچھا انڈونیشیا کا تو عالم یہ ہے کہ وہاں لوگ رمضان کا چاند دیکھنے لیے ننگے پاؤں تعظیم کے ساتھ جاتے ہیں. رمضان آنے والا ہے, اس کا چاند دیکھنے جا رہے ہیں, اور سبحان اللہ مسجدوں میں صفائی کا اہتمام ہوتا ہے, راستوں کو سجایا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اہل ایمان کا صدیوں سے یہ طریقہ ہے کہ اس مہینے کا استقبال کیا جاتا ہے. ویسے میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں, آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آنے والا, اور مہمان ایسا آنے والا ہو جس سے آپ کو بڑی محبت ہو, تو آپ گھر کی اسپیشل صفائی کرواتے ہیں نا, اور ایسا مہمان ہو جس کی آمد کا پورا برس انتظار ہو, نئے نئے کھانے بناتے ہیں, بڑا گھر میں خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں. رمضان تو مہمان آ رہا ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کرنے آ رہا ہے. پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے, دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے, تیسرا عشرہ یہ جنت جہنم سے آزادی کا عشرہ. ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخشے جائیں گے. سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں نا, یا اللہ ہماری سن لے, اے میرے مولا پکار سن لے. رمضان کی راتوں میں آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی, ہے کوئی سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے, ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اس کی مغفرت کر دی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے. پر تو وارے نیارے ہو گئے, سارا سال شیطان ہمیں بہکاتا ہے. شیطان ہی کو بند کر دیا گیا ہے کہ میرے بندو آؤ رحمان کی عبادت کر کے اپنی جھولیاں بھر لو. تو بتائیے ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے. کرنا پتہ کیا ہے, پہلے تو توبہ کر کے دل سجائے کہ یار رمضان آنے والا ہے, اب سے کوئی نماز قضا نہیں, اب سے جھوٹ نہیں بولنا, اب سے حرام کام نہیں کرنا, فار دا ویلکم آف رمضان. پھر اپنے گھر کی صفائی کی. ہاں آپ کو مزہ آئے گا, دیکھیے میرے اسپیشل صفائی کرائیں کہ رمضان آنے والا ہے, گھر میں تمام برتن کپڑے سب چیزیں صاف ستھری کر لو. اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو رمضان میں عبادت کے لیے 1-2 نئے جوڑے سلوا لیں. جب عبادت کروں گا تو اچھے کپڑے پہن کر, یہ بھی ہمارے علماء کا طریقہ رہا, اولیاء کا طریقہ رہا کہ عبادت کا لباس الگ رکھا. ہمارے یہاں بڑا پرابلم کیا ہے, اول تو سارا سال مسجد میں آتے نہیں, اب جب رمضان ہوتی ہے تو سب نے آنا ہے, یہ بھی نہیں سوچتے کہ مسجد کا میلے کچیلے کپڑے, پسینے والے کپڑے ایسے آ جاتے ہیں. جب مسجد میں آتے ہیں تو خود کو بھی تکلیف, برابر والوں کو بھی تکلیف, آپ کو پتہ ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اچھا پھر ایک اور مسئلہ خاص طور پہ مغرب کی نماز میں, اور شاید یہ فجر کی نماز میں بھی ہوتا ہوگا, کیونکہ وہ مغرب افطار کر کے پڑھنی ہے اور فجر جو وہ سحری کر کے پڑھنی ہے. اتنا خیال نہیں ہے کہ ابھی کھانا کھایا ہے تو منہ اچھی طرح صاف کر. اگر ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے, ایسی بدبو والا منہ لے کر تو مسجد میں آنا منع ہے. چی پیاز سموسے پتہ نہیں ساری چیزیں افطار میں کھا جانی ہے. یہ ساری چیزیں ہم مغرب کے بعد بھی کھا سکتے ہیں. مغرب سے پہلے کھجور کھا لیں, پانی پی, اگر پھر بھی کھانا تو فروٹ کھا لیں تاکہ آپ کے بدبو نہ ہو. ابھی پورا دن ویسے ہی آپ بھوکے رہے اور اب منہ میں بدبو, پیاز سموسے پتہ نہیں کیا کیا کھایا اور آ گئے اللہ کے گھر میں. آپ کو بندہ نماز پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے نا, اس کے منہ کے ساتھ فرشتہ منہ لگا دیتا ہے, اور اگر اس کی بدبو آتی ہے تو بتائیں ہمارا کیا حال ہے. رمضان میں ایک سنت کی بھی نیت کرنے کے انشاءاللہ روزانہ کثرت سے مسواک کریں گے انشاءاللہ. مسواک خرید لیجیے گا اور ساتھ رکھیے گا, کیونکہ پیسٹ تو روزے میں کر نہیں سکتے, اس سے بچنا ہے. آپ پیسٹ کریں گے نہیں اور اس کے بعد مسواک بھی نہیں کریں گے, پھر تو منہ کا عالم خراب ہو ہی جانا ہے. اچھی سی عطر خرید لیں, اللہ توفیق جب آئیں تو اپنے جسم اپنے کپڑوں کو خوشبو لگائیں, اس نیت سے لگائیں کہ میرے آقا کی سنت ہے, مجھے بھی بدبو تکلیف نہ دے, میرے کسی ساتھی کو بھی تکلیف نہ دے. تو اللہ کے گھر کا ادب, اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. جتنا کہتے ہیں نا رسپیکٹ کریں گے, جتنا ادب کریں گے, اتنا عطا کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں نا با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. ہاں ادب جتنا کرو گے اتنی برکتیں ملیں گی. اچھا نبی پاک علیہ السلام کے رمضان کا ایک پہلا پوائنٹ کیا تھا, آقا رمضان کا استقبال کرتے تھے, دعائیں کرتے اور شعبان میں نفلی روزے رکھتے, اور پھر جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو استقبالیہ خطبہ دے کر فضائل بیان. تو ہو گیا پہلا پوائنٹ. دوسرا نبی پاک کا انداز پتہ کیا تھا, پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ تعالی عنہا کہ رمضان آتا تو میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدل, آپ کے اتنا خوف طاری ہو, اب فکر مند ہو جاتے تھے. اب پیارے آقا کس بات کی فکر, حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ رنگ مبارک تبدیل ہونے کا جو ریزن تھا نا وہ خوف خدا تھا. آپ خوف فرماتے تھے کہ کہیں رمضان میں حق کے بندگی ادا کرنے میں کمی. کون ہے, اللہ کے. ان کا یہ عالم ہے کہ آپ کا رنگ بدل جاتا, کہیں رمضان میں اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہ رہ جائے. ہمارا عالم کیا ہے, پیسے کوئی کمی نہیں, افطار کے اچھے انتظام اور طرح طرح کی آئٹموں میں کوئی کمی نہ رہ جائے. معاذ اللہ یہ نوجوان اب
ابھی سے ہو سکتا ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے پلاننگ ہو گئی ہوگی کہ کہاں کہاں نائٹ ٹورنامنٹ منعقد کرنے ہیں، رات کو کدھر پارٹیاں کرنی ہیں، کدھر سحری کرنی ہے۔ اللہ وہ رب کے حبیب ہیں، ان کو ٹینشن یہ ہے کہ یہ تو بندگی کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، اس پہ کبھی نہ رہ جائے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان کو فوڈ فیسٹیول، کچھ لوگوں نے فوڈ فیسٹیول بنا دیا، کھانے پینے کا مہینہ، کچھ لوگوں نے اسپورٹس فیسٹیول بنا دیا، کھیل کود کا مہینہ، اور کچھ لوگوں نے کمائی کرنے کا بزنس فیسٹیول بنا دیا کہ پیسے کمانے کا مہینہ، اور چوتھی قسم بھی ایک ہے شاپنگ کا مہینہ۔ توبہ توبہ، کوئی تو کہے عبادت کا مہینہ۔ چار دوست ملتے ہیں، کہتے ہیں یار آج کدھر افطار کرنا ہے، آج شہری میں کدھر چلنا ہے، آج رات کہاں گھومنا پھرنا ہے۔ ارے کیا ایسا نہیں ہو سکے چار دوست مل کر کہیں کہ آج تراویح رات کو بیٹھ کر تلاوت کدھر کرنی ہے، یار کہیں ذکر اللہ کی محفل ہو تو وہیں چلتے ہیں، کہیں درس قرآن سننے چلتے ہیں، چلو یار اللہ کے گھر میں عبادت کرتے ہیں، یہ مہینہ عبادت کے لیے آیا ہے۔ سچی بات بتائیں، میں دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی غیر مسلم آؤٹ آف دا پاکستان کراچی آ جائے اور رمضان کی راتوں میں روڈوں پر گاڑی چلانا شروع کرے، اس کو نہیں پتا رمضان کیا ہے، اس کو کیا تاثر ملے گا؟ یار لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار ہے، ہر طرف بورڈ لگ جاتے ہیں آل یو کین ایٹ، رمضان آفر برگر، تو رمضان آفر فرائز، تو فلاں فلاں، تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان بیچاروں کو پورے سال میں ایک مہینہ کھانے کے لیے ملا ہے۔ عبادت کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اچھا روزے جو ہیں، اچھا سائنٹیفکلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب تو خیر کہتے ہیں نا بہت ساری چیزیں سائنس سمجھا دیتی ہے، ہماری میموری میں کہتے ہیں مارے نہ مریو ہارے وریو، بلکہ ہارے نہ مریو وارے وریو۔ کیا ہوتا ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے یار بیمار ہو تو طبیعت ڈاؤن ہو جاتی ہے روزوں میں، تو کمزوری بہت ہے اس لیے نہیں رکھتا، حالانکہ نبی پاک نے 1450 سال پہلے فرما دیا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جائے۔ اور آج جتنے جو ڈائٹ کرنے والے اور ڈاکٹرز ہیں اور سائنٹیفک لوگ ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ جناب 14 سے 16 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں تو آپ کی باڈی جو ہے اس کی بہت شاندار ریکوری شروع ہو جاتی ہے، آپ کا ڈائبٹک لیول ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کا کولیسٹرول ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کا وزن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پورا سال اب 16 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں۔ میں ایک صاحب کو ملا، وہ کہتے ہیں میں روز 16 گھنٹے بھوکے رہتا ہوں، میرا جسم بڑا فٹ ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے پھر روزہ ہی رکھ لیا کر۔ بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، 16 گھنٹے تو ویسے ہی بھوکا رہتا ہوں، میں نے سسٹم ایسا بنا لو کہ سحری کر لو، افطار کر لو، روزے کا ثواب روز مل جائے گا، آپ کی ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی۔ الحمدللہ اس کے بعد سے اس نے روزے رکھنا شروع کر دیا، لیکن مجھے پتا چلا کہ میرے آقا نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، کاش مسلمان نبی پاک کی بات مانتا نا، ڈاکٹر کی مان رہا ہے، ہاں 15-16 گھنٹے بھوکا رہو تو باڈی کور ہوتی ہے، باڈی اپنے بہت سارے ایسی چیزوں کو ختم کر دیتی ہے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، اور بڑی میں نے اس کی تفصیل پڑھی ہے، سائنٹیفک باتیں اس لیے میں یہاں نہیں کر رہا، مگر سمجھو بات، یہ پاک نے تو فرما دیا تھا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھتے، ہماری باڈی فٹ ہو جاتی، ہماری بیماریاں دور ہو جاتی، ہمارا ایکسٹرا فیٹ ختم ہو جاتا، ہمارا وزن کچھ اور اچھا ہو جاتا۔ مگر ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے، کیوں بھائی؟ کیونکہ باقی دنوں میں تو ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں اور وہ لوگ رمضان میں 5 ٹائم کھاتے ہیں۔ 5 ٹائم کیسے کھاتے ہیں بھائی؟ ابھی افطار میں پہلے ڈٹ کر کھائیں گے، پورا دن بھوکا رہا تھا، سحری میں ڈٹ کر اس لیے کھائیں گے کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، تو 2 تو یہ ہو گئے، اب تراویح کے بعد پھر بھوک لگے گی، پھر کھانا ہے، رات کو دوستوں کے ساتھ 2 بجے پھر کھانا ہے، اتنا کھانا ہے تو حال کیا ہوگا باڈی کا، اور سارا تیل والا اور عجیب و غریب کھانا ہے۔ اس بار رمضان میں ایک اور ٹارگٹ لے لو، صحت بھی بہتر کرو۔ واقعی یہ موقع مل رہا ہے آپ کو کہ اگر آپ یہ فرائز اور اس طرح کی چیزیں جو آپ کی باڈی پر امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں وہ نہ کریں۔ آپ دیکھیں رمضان میں ایک اور، میں آپ کو اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ 8ویں 10ویں روزے سے آپ کو مسجد میں بہت سارے کھانسنے کی آوازیں شروع کے 2-4 روزوں میں آپ کو کم آئیں گی، اس کے بعد تراویح میں ہر دوسرا آدمی کھانس رہا ہوگا۔ کیوں کھانس رہا ہوگا؟ افطار میں سموسہ گرم چاہیے اور شربت ٹھنڈا چاہیے، دونوں کی لڑائی افطار میں ایک ساتھ کرانی ہے، پھر گلا بھی تو پھر بولے گا نا، احتجاج کرے گا، تو گلے خراب ہو رہے ہوتے ہیں، پیٹ 10-12 رمضان کے بعد دوست ڈاکٹر بیٹھا ہو تو اس سے پوچھ لیجیے گا، پیٹ کے مریض زبردست کلینک پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ڈرپیں لگ رہی ہوتی ہیں، ڈائریا، اور وہ بھی دعا کرتے ہوں گے یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، اب ہم کھا کے پہنچ رہے ہوتے ہیں وہاں پر۔ کیا عبادت کریں؟ کھانے کے لیے رمضان آیا ہے، کیسے تراویح میں دل لگے گا، کیسے عبادت میں دل لگے گا، فٹ رہے اپنے آپ، کھانا کم کھانا ہے تاکہ آپ زیادہ عبادت کر سکیں۔ پیارے آقا فکر مند ہو جاتے، کلر تبدیل ہو جاتا، ہمارے کچھ لوگوں کا کھا کے کلر تبدیل ہو جاتا۔ اس بار اللہ کرے کہ مجھے بھی یہ فکر ہو جاتی، یا اللہ یہ رمضان میں کہیں رہ نہ جاؤں، اس کو ٹینشن ہوتی کہ روز افطار میں 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں، میرا نام آیا کہ نہیں، کہیں میں رہ تو نہیں۔ ہر افطار کے وقت ہمارے یہاں دسترخوان پہ بعض اوقات ہنگامہ مچا ہوا ہوتا، جلدی شربت لاؤ، دہی بڑے نہیں آئے، فلاں نہیں آیا، مغفرت کا وقت ہے، ہاتھ اٹھاؤ اور رونا شروع کیا، اللہ آج بخشے جانے والوں میں میرا نام لکھ دے، میرے بچوں کا نام لکھ دے۔ میں تو آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، گھر کی جو خواتین ہے نا، وہ بھی بیچاری آخری منٹ تک کچن میں رہتی ہے، ان کو بھی کہہ دو یار 10-15 منٹ پہلے کام کر کے آپ بھی بیٹھ جاؤ آ کے۔ اور سبحان اللہ کراچی والوں کو تو یہ نعمت حاصل ہے کہ روزانہ افطار سے پہلے شاندار مدنی چینل پر پروگرام چلتا ہے، باقی شہروں والے بھی سن سکتے ہیں، مگر کراچی کے چونکہ ٹائمنگ سیم ہوتے ہیں تو امیر اہل سنت کی دعائیں اور مناجات اور بڑا رکت والا ماحول فیضان مدینہ میں ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر نہیں جا سکتے فیضان مدینہ تو دسترخوان پر بیٹھے ہوں،
والدہ بھی بیٹھی ہو, بھائی بہن بھی بیٹھے ہو, بچے بھی بیٹھے ہو, بدری چینل سامنے اور کاش سب کے آنسو بہ رہے ہوں کہ اللہ افطار کا وقت ہے, آج 10 لاکھ بخشے جائیں گے, مالک مجھے بھی بخش دے. اور جیسے جیسے دن گزرتے جائیں کتنا فکر بڑھتی جائے کہ رمضان جا رہا ہے, میری بخشش ہوئی کہ نہیں. تو کونین کے والی کا عالم یہ تھا کہ آپ فکر مند رہتے تھے, خوف طاری تھا. اللہ کرے کہ اس رمضان میں ایسی کیفیت ہم کوئی بنانے میں کامیاب ہو جائیں. اور دیکھو ماہ رمضان کی بے حرمتی مت کرنا, یہ جو رات رات بھر جاگ کر کرکٹ کھیل کر دوسروں کی نیندیں خراب کر رہے ہیں, جو رمضان میں روزے قضا کرتے ہیں, معاذ اللہ ایسے بھی لوگ ملے کہتے ہیں رمضان میں اس لیے فلمیں دیکھتا ہوں, اس لیے ڈرامے دیکھتا ہوں کہ روزے میں ٹائم پاس ہو. آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سنا. رمضان کی بے حرمتی کریں. یہ رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے, اس کی بے حرمتی کی سزا بھی زیادہ ہے. اس کو اس طرح سمجھو کہ کوئی بندہ روڈ سے گزر رہا ہو, وہاں گالی نکالے, باہر کوئی بری بات کہے, حرام غلط ہے, مگر مسجد میں آ کر کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار اللہ کا خوف کرو, اللہ کے گھر میں گالی دے, ادھر کوئی بے حیائی کی بات کرے زیادہ شدت ہو جائے گی نا. کوئی بندہ عام جگہوں پر گناہ کرے غلط ہے, مکہ پاک میں جا کر کرے زیادہ غلط ہے. بالکل اسی طرح عام دنوں میں گناہ کرے رونگ, لیکن رمضان میں کرے کہ جب اے بندے تیری آسانی کے لیے شیطان کو بھی بند کر دیا گیا, اب بھی تو گناہ سے باز نہیں آ رہا, تو پھر اس کی سزا بھی سخت ہے. اب سنیں, علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, روز قیامت ایک نوجوان کو لایا جائے گا, وہ غمگین ہوگا, رو رہا ہوگا, فرشتے آگ اور لوہے کے راڈ سے کرسوں سے اسے ہانک رہے ہوں گے. وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا, لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی. پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. جبرائیل کا جب یہ بیان میرے آقا علیہ السلام سنیں گے تو فرمائیں گے, اے جبرائیل یہ کون ہوگا؟ عرض کیا وہ آپ کا. فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ بد نصیب ہے کہ زندگی میں رمضان المبارک کو تشریف لایا مگر توبہ و استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو گناہوں کہتے ہیں یار چلتا ہے, رمضان میں نہیں. رمضان میں یہ سوشل میڈیا ہے نا, میں آپ کو سب سے زیادہ گناہ کروانے کا ہمارا دروازہ. رمضان میں نارملی فلمیں ڈرامے نہیں, دوروں میں نہیں, بدقسمتی سے جو دیکھتے ہیں الگ بات ہے, لیکن موبائل تو ہے نا سب کے پاس, ہر گروپ میں ایڈ ہے, ہر پیج کو لائک کیا ہوا ہے. ہم نہیں بھی دیکھنا چاہتے تو جیسے کلک کرتے تو میوزک, گانا, بے پردہ عورت, کیوں دیکھنا ہے بھائی؟ اتنی مشکل سے رمضان ملا, کیا اس لیے ملا کہ میں اللہ کو ناراض کروں؟ ایک روایت میں نے پڑھی جس میں آتا ہے کہ جو رمضان میں ایک گناہ کرتا ہے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے. ہمارا بنے گا کیا؟ ہم تو پتہ چلا رمضان میں لوگ بخشے جا رہے ہیں اور ہماری گناہوں کی عادت ہمیں مروا رہی ہے. کیونکہ جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, لڑائی جھگڑے کرنا, بے حیائی کی باتیں کرنا, یہ تو کئی لوگوں کی عادت میں ہے. رمضان آنے کے بعد بھی جھوٹ منہ سے نکل رہا ہوتا ہے, گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں, کہ عادت تھوڑی ختم ہو گئی. ایسا تو ہے نہیں کہ چاند نظر آیا ہم نے بٹن بند کر دیا, عادت تو ساتھ لگی ہوئی ہے. توبہ بھی کرنی ہے, کانشیس بھی ہونا ہے, خبردار بھی ہونا ہے کہ نہیں یار کوئی گناہ نہیں کرنا, ایک گناہ پر 1 سال کے اعمال برباد. اور یہ راتوں کو جو رمضان میں گناہ کرتے ہیں نا, مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے. آپ نے قبر کو دیکھا, اس میں آگ جل رہی. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا معاف کر, اے علی آپ اس کی سفارش نہ. مولا علی شیر خدا سے کہا جا رہا ہے یا اللہ اس کا قصور کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے علی رمضان میں دن پہ روزے رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں. ذرا غور کرے, روزے بھی رکھتا تھا, روزے رکھ کر گناہ کرنے والے کا یہ حال ہے, روزے بھی نہیں رکھتا اس کا کیا ہوگا؟ خدا را ڈونٹ ٹیک, یہ ہماری مغفرت کروانے, ہمیں رب سے قریب کرنے مہینہ آیا ہے. گناہ نہیں کرنے, اس میں خطائیں نہیں کرنی, اس میں بے حیائی اور غلط کام نہ کریں. یہ توبہ کر کے بخشش لینے کا مہینہ ہے. کاروبار کے لیے اور ٹائم پڑا ہے یار. لوگ اپنے ابھی بھی سارے سٹور بھر رہے ہوں گے کہ رمضان میں ریٹ بڑھا دیں گے. نہ کرو ایسا یار, پورا سال کما لیں گے, غریبوں کے لیے تھوڑی ڈسکاؤنٹ دے دو. یہ کمانے کے لیے مہینہ نہیں آیا, یہ مساوات, یہ خیر خواہی, یہ محبت, یہ ایثار کے لیے آیا. میرے آقا علیہ السلام کا ایک اور انداز آپ کو بتاؤں, 2 ہو گئے نا, اب تیسرا انداز سنو. سرور کائنات علیہ السلام کا ایک انداز یہ تھا کہ آپ رمضان میں خوب سخاوت فرمایا کرتے. راوی کہتے ہیں جیسے تیز آندھی چلتی نا, میرے آقا کا دریائے سخاوت اس سے بھی زیادہ جوش میں ہوا کرتا تھا. آقا سے بڑا سخی کون ہے؟ آپ کا تو ویسے ہی دریا بڑا جوش میں ہوتا ہے. مگر رمضان میں ایکسٹرا آرڈنری, جو آتا عطا فرماتے, جو آتا دے دیتے. کاش ہم بھی یہ پاک کی سخاوت کا کہتے ہیں قطرہ ہمیں بھی مل جائے کہ ہم بھی سخاوت کریں, لوگوں میں تقسیم کریں, غریبوں کا خیال رکھیں, مشورہ دوں, ہو سکے تو ایک افطاری کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر بھی کر لیں. ہاں, اس کی خوشی داخل ہو. افطاری کا سامان بانٹیں, اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیں, ایک جوڑا کسی غریب رشتے دار کے لیے, کسی غریب پڑو. افطاری میں بھی پتہ ہے کہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں لوگ, افطاری گھر میں بنی جو بچ گئی بعض اوقات وہ کسی کو بھجوا رہے ہوتے ہیں. نہیں, جو آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے بنائی افطاری, بے شک آپ 4 کو نہ کھلائیں, 1 کو کھلائیں, مگر دل سے کھلائیں. بہترین کھلاؤ گے بہترین ملے, اچھا کھلاؤ گے اچھا ملے گا. تو آپ اللہ کی رضا میں, اللہ کی رضا کے لیے رمضان میں خوب سخاوت کریں. جنہوں نے زکات دینی ہے اپنی زکات پہلے سے نکال دیں تاکہ لوگ عید اچھی ہو جائے, ان کے جناب جو ہے وہ باقی معاملات بہتر ہو جائیں. تو نبی پاک خوب سخاوت کرتے رمضان, ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور خوبصورت انداز کہ آپ ماہ رمضان آتا، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا عبادت پر کمر مان لیا کرتے ہیں. پورا رمضان اکثر وقت بستر پر نہیں آتے، یعنی آپ ساری رات عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے. کیا ہمارا ایسا کوئی ذہن ہے کہ ہم نے کوئی پلان کیا ہو کہ یار اب میں نے رمضان میں اتنے نوافل پڑھنے ہیں، اتنی تلاوت کرنی ہے، قضاء عمری ہے تو وہ ادا کرنی ہے؟ رمضان کو پلان جتنے نوافل ہیں نا پورے پڑھنے. پہلے تو یہ نیت ہے، ظہر میں 4 سنت 4 فرض 2 نفل بھی پڑھیں گے، عصر کی 4 سنتیں غیر موقدہ بھی پڑھیں گے، 4 فرض بھی پڑھیں گے، مغرب میں 3 فرض 2 سنت 2 نفل اور 2 اوابین بھی پڑھیں گے اور عشاء کی 17 پوری رکعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اللہ توفیق دے تو تہجد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اشراق چاش بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں رات کو تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ نا. اچھا تہجد بھی 8 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی کہے یار روزانہ 8 رکعت تہجد 8000 روپے ملیں گے، 2 پڑھو گے تو 2000، 8 پڑھو گے تو 8000. آپ بولیں گے مولانا صاحب 12 پڑھیں گے تو کچھ اور ملیں گے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. جنت کی نعمتیں ملیں. کی نماز کو سب سے افضل نفل نماز کہا گیا اور خاص قبولیت دعا کا وقت ہے. روزانہ سحری میں اٹھتے ہو نا بھائی، جو لوگ سحری میں اٹھتے ہیں پلان کر لیں کہ انشاءاللہ اٹھیں گے اور اللہ توفیق دے 8 رکعتیں ورنہ کم از کم 2 رکعتیں روزانہ تہجد کی نماز ادا کریں. تو رمضان کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہے، پلان کرنا ہے انشاءاللہ کہ اس بار ماہ رمضان میں خوب نیکیاں کرنی ہیں. اچھا اب اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام کی 2 اہم عبادتیں کیا تھیں کہ پیارے آقا خوب نمازوں کی کثرت فرماتے اور گر گڑا کر دعائیں کی. رمضان دعاؤں کا سب لوگ ہی تقریباً پریشان ہوتے ہیں، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرض دار بیٹھا ہوگا، کسی کا فیملی پرابلم. اچھا پرابلم بہت سارے ہیں، دعا کا ٹائم کسی کے پاس نہیں. یہ عجیب بات ہے، جدھر سے حل ہونا ہے مسئلہ ادھر جانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. سب کے پاس جاتے اور رب کے پاس نہیں جاتے. دعا جو ہے میرے کا ہدیہ. اور رمضان میں میرے آقا گر گڑا کر دعائیں مانگتے. اللہ کرے کہ ہم بھی دعائیں مانگیں. اور نبی پاک ایک اور عبادت بڑی پابندی سے کیا کرتے کہ میرے آقا 20 رکعت تراویح ادا فرما. یہ مسکنسپشن دور کر لیں، نبی پاک نے روزانہ ماہ رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعتیں ادا فرمائی. تراویح کی انشاءاللہ 20 رکعتیں پوری ادا کریں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق دے تو با جماعت انشاءاللہ تراویح پڑھیں. تو یہ بھی ایکسٹرا ہو گیا نا، فرض نمازوں کے علاوہ تراویح پڑھیں گے ہر سجدے پر نیکیاں. تو یہ عبادت آپ نے نہیں چھوڑنی. یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اعتکاف تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کی ترک کی عادت بنا لینا گناہ ہے. تو تراویح نہیں، خدا نہ خواستہ کسی کی وجہ سے یا اللہ نہ کرے لیٹ ہو گئے، جماعت میں نہ پہنچے تو اکیلے میں بھی تراویح پڑھنی ہے. ایک بڑا مسکنسپشن ہمارے شہر میں شروع ہو گیا ہے کہ جب سے یہ 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح شروع ہوئی ہے، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس 3 دن میں پورا قرآن ہو گیا، اب چھٹی ہو گئی تراویح. قرآن آپ کا پورا ہو بھی گیا تو تراویح کی آپ کو تراویح پھر بھی پڑھنی پڑے گی اور وہ آخری رمضان تک پڑھنی پڑے. 27 وقت قرآن ختم ہوا پھر بھی آخری 3 دن جو بھی باقی ہیں آپ نے تراویح پڑھنی ہوگی. اور بہتر یہی ہے کہ با جماعت تراویح پڑھیں. نبی پاک کا ایک اور کام، سبحان اللہ، میرے آقا رمضان میں خوب قرآن کا دور فرمایا. جبریل امین آتے تھے اور نبی پاک ان کے ساتھ مل کر قرآن کا دور فرماتے. اگر کوئی حافظ قرآن ہے تراویح سنانی ہے یا نہیں سنانی، قرآن کا دور شروع. قرآن اور پکا کر لو نا، بلکہ جو حافظ نہیں ذہن نصیب کچھ صورتیں یاد کر لے، مختصر کچھ صورتیں یاد کر لے، اس کا دور کرنا شروع کر دے. بڑی پیاری بات علماء نے کہی کہ دور نبی پاک کی ادا ہے نا، تو گھر میں 2 بھائی بیٹھ جائیں، میں قرآن پڑھتا ہوں پھر آپ پڑھیں تو میں سنتا ہوں، تو یہ دور ہو جائے گا. میاں بیوی کر سکتے ہیں، بھائی بہن کر سکتے ہیں، امی کے ساتھ بیٹا کر سکتا ہے کہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر میں قرآن پڑھتا ہوں آپ سنیں، پھر آپ سنیں، کیونکہ نبی پاک جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا گیا. تو اللہ کرے کہ بس ذہن یہ بن جائے یار تلاوت ہے، درود ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، بس لوٹنا ہے میں نے نیکیاں، شاپنگ ہے، گھومنا ہے، کھانا ہے، کھیلنا ہے. یہ نہیں ہے رمضان. رمضان آپ نے سمجھو ایک بہت بڑا جنت کا شاپنگ سینٹر ہے اور وہ بہت ساری جنت کی نعمتیں. یہ بھی لے لوں یار روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے یہ بھی لے لیتا ہوں، ذکر کر کے یہ بھی لے لیتا ہوں، تلاوت کر کے یہ بھی لے لیتا ہوں، صدقہ کر کے یہ بھی لے لیتا ہوں. یہ ذہن بناؤ ماہ رمضان بس میں نے نیکیوں کا ذخیرہ کرنا ہے اور پھر سب کچھ کر لوں وہ تو ناقص. اللہ سے عرض کروں گا مولا جن کی قبول کی ہے ان کے صدقے میری بھی قبول. تو یہ اللہ کرے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بن جائے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چند باتیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں. 5 اہم باتیں تھی، میں چاہتا ہوں ریپیٹ کر لیتے ہیں رمضان آنے سے پہلے کہ رمضان کا پیارے آقا استقبال کیا کرتے ہیں. ہم بھی نیکیاں کر کے استقبال کریں گے، ٹھیک ہے، دل صاف کر کے استقبال کریں گے. کسی مسلمان سے لڑائی ہے تو سلو کر کے استقبال کریں گے، ٹھیک ہے. نمبر 2، میرے آقا علیہ السلام ماہ رمضان میں فکر مند ہوئے، رنگ مبارک تبدیل ہوئی، خوف خدا طاری ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ہم بھی اس رمضان میں اللہ کی عبادت کی فکر کریں گے اور اپنی مغفرت کے لیے خوب کوشش کریں گے انشاءاللہ. تیسرا، میرے آقا علیہ السلام عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، نوافل پڑھتے اور خوب دعائیں کرتے. انشاءاللہ ہم بھی کثرت سے نوافل پڑھیں گے اور خوب دعائیں کریں گے انشاءاللہ. چوتھا، میرے آقا جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا، ہم بھی انشاءاللہ ماہ رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ. اور 5واں، میرے آقا خوب سخاوت ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خوب سخاوت کرنی ہے، اور یاد رکھیں آپ کی سخاوت اور آپ کی زکات کا پہلا حقدار پتہ ہے کون؟ وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ دار ہیں۔ بعض اوقات لوگ دنیا میں بانٹ رہے ہوتے ہیں، غریب رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں۔ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم اس بندے پر قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، غیروں کو بانٹے اور اس کے اپنے پریشان، پہلے اپنے۔ ہاں یہ ضرور ہے رشتہ دار غریب ضرور ہوتے ہیں مگر زکات کے مستحق نہیں۔ زکات کے مستحق ہونے کے لیے پورا ترتیب ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو۔ مگر آپ کو لگتا ہے میرا کوئی رشتہ دار غریب ہے، بیچارہ پریشان ہے اور زکات کا مستحق نہیں ہے، تو بھی اس کی مدد ضرور کریں، مگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکات کے علاوہ والے مال سے کریں۔ اور اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے اور زکات کا مستحق ہے، پہلے اس کے بعد میری گزارش ہے، دعوت عاشقان رسول ایسی تحریک ہے جو دنیا کے 150 سے زیادہ ملک دعوت اسلامی کی اللہ کی رحمت سے 10,000 سے زیادہ مدارس اور جامعات بن چکے ہیں، جس میں 4 لاکھ سے زیادہ بچے بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ اور کمال کی بات یہ کہ ٹیلنٹ ایسا ہے، پچھلے دنوں ایک ایوارڈ سیریمنی تھی، ہمیں پتا چلا کہ 4 مہینے 20 دن میں، اور ایک بچے نے 5 مہینے میں پورا قرآن یاد کر لیا۔ اور اس کا فائدہ پتہ کیا ہو رہا ہے؟ بزرگ بیٹھے ہیں جتنے بھی سفید داڑھی والے ہیں، ذرا پوچھیں کہ آج سے 20-25 سال پہلے کراچی میں تراویح پڑھانے کے لیے حافظ قرآن نہیں ملتا تھا، ہمیں پنجاب سے بلانے پڑتے تھے، دوسرے شہروں سے بلانے پڑتے، اور آج اللہ کی رحمت سے حال یہ ہے کہ کون سا محلہ، کون سی گلی، بلکہ کون سی بلڈنگ ایسی نہیں ہے تراویح نہیں ہو رہی۔ یہ سارے حافظ کے سبزی منڈی میں کہیں درخت برخت میں نکلے، کسی مدرسے میں بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایک فیضان ہے دعوت اسلامی کی، 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن، یعنی اگر اب دعوت اسلامی والوں کو کوئی صرف حافظ قرآن کا اجتماع کرنا ہو نا، تو ہمارے پاس کوئی ایسا اسٹیڈیم نہیں ہے جہاں ہم 1 لاکھ سے زیادہ صرف حافظ قرآن جمع کر سکتے۔ اتنی بڑی امت کی خدمت، ہزاروں بچے اور بچیوں نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا، عالم بن گئے۔ آگے چلیں تو 150 کے قریب اسلامک انگلش میڈیم اسکول بنا دیے ہم نے دارالمدینہ کے نام سے۔ اور ان اسکولوں کا کمال یہ ہے کہ دیکھیں پرابلم پتہ کیا ہے، بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہتے ہیں، حافظ بنانا چاہتے ہیں، دیندار بنانا چاہتے ہیں، مگر کہتے ہیں یار یہ مولوی بن گیا تو کمائے گا کہاں سے؟ حالانکہ یہ بات سوچنے والی نہیں، اللہ دینے والا ہے، مگر دل ہے نا۔ اور ہم یا ڈاکٹر بنائیں گے تو زیادہ پیسے کمائے گا، انجینئر بنائیں گے تو اور پیسے کمائے گا، تو یونیورسٹی بھیجو، کالج بھیجو، چاہے اس کا دین ایمان برباد ہوتا ہو تو ہو جائے۔ دعوت اسلامی نے یہ گیپ کور کرنے کا ارادہ کیا۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ایسے انسٹیٹیوٹ بنا دیے جائیں اسی کالج میں، اسی اسکول میں، اور آگے جا کے اسی یونیورسٹی میں ہمارا بچہ پڑھے کہ جہاں سے عالم بھی بن کر آئے، ڈاکٹر بھی بن کر آئے، حافظ بھی بن کر آئے، انجینئر بھی بن کر آئے، دنیاوی تعلیم بھی ہو اور دینی تعلیم بھی ہو۔ یہ کام شروع کر چکی دعوت اسلامی۔ 34,000 بچے الحمدللہ، بچے اور بچیاں دارالمدینہ میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ سفر جاری ہے۔ اس کے بعد پیارے اسلامی بھائیوں، میڈیا کے ذریعے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ آپ کے صدر میڈیا پر میں کیا بتاؤں۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک ایسا کلپ مجھے بھجوایا کسی نے، پاکستانی کسی ڈرامے کا تھا، کوئی میوزک نہیں تھا، کوئی عورت نہیں تھی، اس لیے دیکھا میں نے وہ، اور اس میں ایسی بات تھی جو کبھی سوچ ہم نہیں سکتے تھے کہ ہمارے وطن میں بھی اب یہ باتیں ہونے لگیں گی کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، اگر تمہارا دل چاہے تو ابو جیسے کپڑے پہنو، اور دل نہ چاہے تو اپنی امی جیسے کپڑے پہن کر میک اپ بھی کر سکتے۔ اپنے بیٹے کو وہ باپ یہ کہہ رہا ہے۔ آپ میں سے بہت ساروں کو یہ سازش سمجھ نہیں آئے گی، مگر جن کا انٹرنیشنل معاملات میں نظر ہے وہ سمجھ رہے ہیں یہ بات کدھر لے کے جا رہے ہیں، یہ کیا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو ہم بیرون ملک میں سنتے تھے کہ جناب معاذ اللہ مرد اور عورت کی شادیوں کے بارے میں یہ باتیں ہم سنتے تھے۔ اب یہ آہستہ آہستہ آپ کے وطن کے اندر یہ باتیں اتاری جا رہی ہیں۔ کیسے اتر رہی ہے؟ میڈیا کے ذریعے۔ میڈیا کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ آپ کو اپنا میڈیا لانا پڑے گا نا، آپ کو پھر چینل ایسا ہونا چاہیے۔ آج اللہ کی رحمت سے ایک ایسا چینل ہے کہ جس میں دنیا بھر سے لوگ کروڑوں کی تعداد میں دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے آج تک کبھی نہیں سنا تھا کہ ٹی وی دیکھ کر جناب، ہم نے یہ تو بچپن سے سنا کہ ٹی وی دیکھو گے تو خراب ہو جاؤ گے، ٹی وی دیکھو گے تو غلط کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے وہ کام کر دکھایا، ایک ایسا چینل آیا جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے، جس کو بے نمازی نمازی بن جاتا ہے، ماں باپ کا نافرمان فرما بردار بن جاتا ہے۔ ارے ٹی وی دیکھ کر بے حیائی کے نقشے دماغ میں آنے والوں کے آتے ہوں گے۔ آج دعوت اسلامی نے میڈیا کی تاریخ میں وہ چینل ہمیں دے دیا جس کو دیکھو تو مدینے کے سپنے آنے لگ جاتے ہیں۔ ہم نے گناہوں کی یاد میں رات کو گزارتے ہوئے فلموں ڈراموں دیکھنے والوں کو دیکھا ہوگا، مگر مدنی چینل کے بعد اب لوگ اسے دیکھتے اور یاد مدینہ میں آنسو بہاتے ہیں، عشق رسول میں ان کے آنسو بہتے ہیں۔ اللہ اکبر، صرف اردو میں نہیں، اب اس کے بعد جب ضرورت پڑی کہ بیرون ملک سے کہا گیا جناب ہمیں اردو ہمارے بچوں کو نہیں آتی، ہم نے انگلش میں مدنی چینل بنایا۔ آپ کو پتہ ہے یہ مدنی چینل جو انگلش میں ہے اس کے اسٹوڈیوز کہاں ہیں؟ لندن کے اندر، برمنگھم کے اندر، بریڈفورڈ کے اندر، جوہانسبرگ کے اندر، امریکہ کے شہروں کے اندر ہم نے بنائے تاکہ وہیں سے ریکارڈنگ ہو، انہی کے انداز کی انگریزی بولی جائے اور ان لوگوں کو ان کے جو ہے وہ پیغام پہنچایا جائے۔ پھر ہم سے کہا گیا، بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے رابطہ کیا، جناب ہمارے بچے بھی، ہم لوگ بھی دین سیکھنا چاہتے ہیں، اردو زبان میں مشکل ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی نے ان کروڑوں بنگلہ بھائیوں کو مایوس نہیں کیا، بنگلہ مدنی چینل شروع کیا گیا، چٹاگانگ کے اندر، ڈھاکہ کے اندر اسٹوڈیو بنائے گئے تاکہ وہیں سے ہمارے بنگلہ بھائی جو ہیں وہ
وہ بیان کریں اور سلسلے ریکارڈ کریں اور مدری چینل پر وہ آن ایئر کیے گئے. اس کے بعد جناب پھر ڈیمانڈ آئی کہ عربی زبان میں مدری چینل چاہیے. آپ کو جان کرتی ہوگی کہ اب یوٹیوب پر عربی مدری چینل بھی شروع کر دیا گیا ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا, ہر بندے کے پاس موبائل ہے. اب تو ٹی وی دیکھنے کا ٹائم بھی لوگوں کے پاس کم ہے اور موبائل پر سب چیزیں دیکھ رہا ہے. اب کرنا کیا تھا؟ اگر وہاں جا کر بچانا ہے موبائل پر جانا ہوگا, سوشل میڈیا پر جانا ہوگا. دعوت اسلامی نے اپنا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ بنایا. آپ کو جان کر خوشی ہوگی, میں یہ بات بڑے وثوق سے اور بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کسی بھی ریلیجیس آرگنائزیشن کا اتنا بڑا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جتنا دعوت اسلامی کے پاس ہے. 28 کے قریب یوٹیوب چینل ہیں, 50 کے قریب فیس بک کے پیجز ہیں, ٹویٹر پر, انسٹاگرام پر, اور جناب تمام پلیٹ فارم پر ہم آئے اور اللہ نے اتنا کرم کیا کہ اب تک 4.5 کروڑ فالوورز بن چکے ہیں. 4.5 کروڑ کے قریب ہم سے لائک کرنے والے لوگ ہیں جن تک یہ دین کی دعوت پہنچائی جا رہی ہے. اور یوٹیوب پر ہماری جو پذیرائی اور ہماری جو پریزنس ہے اس کا عالم یہ ہے کہ اب تک 5 گولڈ بٹن اور 15 سلور بٹن دعوت اسلامی کے مختلف چینلز کو مل چکے ہیں. ہماری ایک ایک ویڈیو اللہ کی رحمت سے 50 60 ملین کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں. اس کا مطلب 5 سے 6 کروڑ کی تعداد جب سے یہ غلام رسول کے مدری. اب دیکھیے دعوت اسلامی کا اصل طریقہ کیا ہے, سمجھیے گا بات کو. لوگ کہتے ہیں کیوں دعوت اسلامی, اور دعوت اسلامی میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اور بھی بہت ساری تنظیمیں ادھر کام کریں گے. اللہ سارے عاشقان رسول کی تنظیموں کی خیر فرمائے. اللہ سب جو لوگ جائز کام کر رہے ہیں سب کو ترقی دے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. مگر آؤ میں بتاتا ہوں دعوت اسلامی کا انداز کیا ہے. یاد رکھو, دعوت اسلامی والے فائر بریگیڈ کا کام کرتے ہیں. جدھر آگ لگی ہے ادھر جا کر آگ بجھاتے ہیں. آگ لگی کراچی میں, پانی ڈالو لاہور میں تو کراچی کی آگ نہیں بجھتی. اب سنو, اب کیا کیا جا رہا تھا؟ کارٹون کے ذریعے بچوں کے دماغ خراب کیے جا رہے تھے. کارٹون کے ذریعے غیر مسلموں کی رسمیں ڈالی جا رہی تھی. مجھے لوگ ملے, کہتے ہمارا بچہ ہم شام گھر جاتے ہیں عجیب و غریب باتیں کر رہا ہوتا ہے. میں وہ جملے نہیں کہہ پاؤں گا کیونکہ لائیو جا رہا ہے کہ ایک مخصوص قوم اور ایک مخصوص مذہب کی زبانیں باتیں کرنے لگ گیا ہے. بھائی کیوں؟ سارا دن کارٹون دیکھتا ہے. پھر توجہ کی گئی کہ نہیں جناب اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ آگ بجھانی ہے تو ادھر ہی جانا پڑے گا. علماء کرام سے رابطہ کیا گیا, دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کیا گیا, ادھر سے فتویٰ لیا اور الحمدللہ ہم نے اپنے مدنی کارٹونز بنانا شروع کیے. اور آپ کو جان کر کہ ایک کارٹون جو ہے وہ 60 ملین 50 ملین, آپ جا کر خود دیکھ لیں یوٹیوب پر کڈز لینڈ آپ ٹائپ کریں, آپ کے سامنے وہ کارٹونز آئیں گے, آپ کے سامنے پتہ چل جائے گا کہ کتنے ملین بچے اسے دیکھ رہے ہیں. اور پھر جناب صرف اردو میں نہیں, یورپ سے ہمیں ڈیمانڈ آئی کہ انگلش میں کارٹون بنائیے. ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی, انگلش میں کارٹون بنائے, عربی میں کارٹون بنائے, بنگلہ زبان میں کارٹون بنائے, دنیا کی کئی زبانوں میں بنائے. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں تو کہ کئی عرب ممالک کے اسکول والوں نے ہمارے عربی کارٹونز کو اپنے سلیبس میں شامل کر لیا. ایمریٹس ایئر لائن دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن کہی جاتی ہے, اس ایمریٹس ایئر لائن نے ہمارے عربی کارٹونز ہم سے لیے ہیں کہ ہم اپنی نشریات میں سے شامل کرنا چاہتے ہیں. ایمریٹس ایئر لائن میں مبلغ دعوت اسلامی کے پروگرامز الحمدللہ وہ بھی شروع ہو گئے ہیں. آپ رمضان میں ٹریول کریں گے تو وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ امپیکٹ سوسائٹی پر, جہاں گناہ ہو رہے ہیں, جہاں تباہی ہو رہی ہے, وہیں جا کر شریعت کے تقاضوں کے مطابق نیکی کا کام کرنا ہے. یہ کام ہے دعوت اسلامی کا. دنیا کے کئی ملک ہیں جہاں مندر خرید کر, چرچ خرید کر, غیر مسلموں کی عبادت گاہیں خرید کر اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے مسجدیں بنا دی. جہاں شیطان کی پوجا ہوتی تھی وہاں رحمان کو سجدے ہو رہے ہیں. یہ وہ انقلاب ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. صدیوں میں ایسی تنظیم نہیں آئی ہے, صدیوں میں ایسا کام نہیں ہوا ہے جو ہم وٹنس کر رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سچی بات تو یہ کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے امیر اہل سنت کا دور پایا ہے, ہمیں دعوت اسلامی کا ماحول ملا ہے, ہم اپنی آنکھوں سے یہ کام ہوتا دیکھ رہے ہیں. کچھ کام ہم نے سنے ہیں, کتابوں میں پڑھے ہیں کہ جناب کوئی بزرگ آئے اتنا بڑا کام کیا, مگر آج یہ اتنا بڑا کام ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہے ہیں. یہ تبدیلیاں ہمیں ہوتی نظر آ رہی ہیں, تو پھر کیوں نہ دل و جان سے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. ارے یہ تو جناب صرف دینی کاموں کی بات ہو رہی ہے. ایک اور بڑا دینی کام, دعوت اسلامی سال میں 600 کے قریب مسجدیں بنا رہی ہے. آج فیضان جیلان کی مسجد میں ٹھیک ٹھاک مجمع موجود ہے. یہ مسجد بہت پہلے سے نہیں ہے, بنائی دعوت اسلامی نے. اور صرف ایک نہیں, آپ سوچئے کہ جس محلے میں دعوت اسلامی والے مسجد بناتے ہیں اس محلے والوں کی عید ہو جاتی ہے, ان کو عبادت کے لیے, آقا کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ایک شاندار مرکز مل جاتا ہے. تو آپ سوچئے جو 600 مسجدیں بنا رہی ہے, ہم اس دعوت اسلامی کا کیوں نہ ساتھ دیں. اچھا یہ جناب یہ تو بات ہو گئی دینی کاموں کی. اب کچھ فلاحی کام. سچی بات تو یہ کہ فلاحی کام بھی دینی کام ہی ہے نا, سرکار کی دکھیاری امت کی خدمت ہے. اب جناب جب کووڈ آیا تھا ساری دنیا بند ہو گئی نا, اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی والوں نے 15 سے 20 ملکوں میں جا کر الحمدللہ کروڑوں لوگوں تک کھانا پہنچایا, راشن پہنچایا, کیش پہنچایا. اور اس کے بعد تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو خون چاہیے تھا, سبحان اللہ 60,000 سے زیادہ اب تک خون کی بوتلیں دی جا چکی. اور ہمارا اعلان ہے پاکستان کے تمام اداروں کے لیے, جس کو جب بھی خون کی شارٹیج ہو دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کرو. ہمارے نگران شورا نے تو بڑا پیارا اعلان کیا ہے کہ جب تک خون ہے جب تک خون دیتے رہیں گے انشاءاللہ. آقا کی امت کو ضرورت ہے نا, ہمارے خون حاضر ہے. اور آگے چلو, سیلاب آ گیا 2022 میں, اب تک 3.5 ارب روپے سے زیادہ کی امداد دعوت اسلامی والے ان سیلاب زدگان کی کر چکے ہیں. کھانا پہنچایا, راشن پہنچایا, ٹینٹ پہنچایا, ان کے گھر بن رہے ہیں. 15,000 گھر بنانے کا ٹارگیٹ ہے.
پانی نکالا جا رہا ہے، یہ ابھی بھی جاری ہے. اور ابھی یہ کام جاری تھا کہ ترکی اور شام میں زلزلہ آ گیا. تو ساری دنیا میں نیٹ ورک ہے نا، تو فوری طور پہ ترکی میں ہمارے ذمہ داران ایکٹیو ہو گئے. روزانہ کی بنیاد پر وہاں کام ہو رہا ہے. آج میں آپ کو ایک اور بری خبر سناؤں گا. اللہ پاک ہمارے ترکی اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. جس علاقے میں زلزلہ آیا نا، جن شہروں میں، وہ بیچارے تقریباً لوگ ٹینٹوں میں رہ رہے تھے. آج وہاں اتنی شدید بارش ہوئی ہے کہ اس پورے علاقے میں سیلاب آ گیا. ہماری ٹیم موجود ہے وہاں پر، انہوں نے پھر ہمیں رابطہ کیا کہ ان بیچاروں کے سارے کیمپ بھی اڑ گئے. ایک گھر سے نکلے تھے اور اب کیمپوں سے بھی باہر. گھروں میں ہے نا، کیونکہ نہ کیا چھوٹا سا گھر ہے، تھوڑے پیسے ہیں، کرائے کا گھر ہے. ارے بیوی بچوں کے ساتھ روڈ پہ رہتے تو پتہ چلتا. وہ اپنے بچوں کو لیے پھر رہے ہیں کہ کہاں جائیں. اب ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے الحمدللہ ترکش گورنمنٹ سے بات کر کے ہم ان کو کنٹینر ہاؤسز دے رہے ہیں. اب کنٹینر ہاؤسز کتنے کا؟ ایک ہے 2 بیڈ روم، اس میں باتھ روم، چھوٹا کچن ہے، کیونکہ 2 سال رہنا پڑے گا انہیں. 2 سال بعد ان کی عمارت بنے گی. تو ایک کنٹینر 5000، میں غلط نہیں، 100 یا 700 ڈالر کا ہے، جو کہ تقریباً 17-18 لاکھ روپے کا ایک کنٹینر بنتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے 92 کنٹینرز کا آرڈر دے دیا ہے. 92 کیا ہے؟ نبی پاک کے نام محمد کا عدد 92. 5 لاکھ ڈالر کی ہم نے ڈیل کی ہے. ہم نے 92 کنٹینرز کا آرڈر کیا ہے. سنو دعوت اسلامی والوں کا انداز کیا ہے. صرف ویلفیئر نہیں کرتے، ویلفیئر کرتے ہیں مگر ساتھ دین بھی پہنچاتے ہیں. ہم نے 90 کنٹینر فیملیوں کو دیں گے. 2 کنٹینر میں کچن بنایا جائے گا جس میں ان کو کھانا کھلائیں گے، اور ایک بڑا سا کیمپ انشاءاللہ مسجد کا بھی بنایا جائے گا، جس میں 5 وقت جماعت سے نماز بھی ہوگی ان کو اور ان کے بچوں کو، اور اسلامی بہنیں قرآن بھی پڑھائیں گی، دین بھی سکھائیں گے انشاءاللہ. اب مجھے بتاؤ ایسی تحریک کوئی اور ہے؟ آپ نے بہت ساری تحریکیں دیکھی ہوں گی. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، جتنے عاشقان رسول کی آرگنائزیشن، جتنے لوگ دین کا اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ سب کی خیر فرمائے، سب کو ترقی عطا فرمائے. مگر تو میری بات ہے وہ سمجھو کہ آپ نے بہت ساری ویلفیئر دیکھی ہوں گی، آرگنائزیشن جو مدرسے چلاتی ہیں، اسکولوں پر کام کر رہے ہیں، اسکولوں پر ہی کر رہے ہیں، میڈیا کو دیکھ رہے ہیں تو میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، کچھ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں تو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. ایک تحریک ایسی ہے جو یہ سارے کام کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے وہ آپ کی دعوت ہے. اتنا بڑا کام ہو رہا ہو، ہمیں تو آگے بڑھ کے اس کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں دل و جان سے ساتھ دینا چاہیے. یہ ہمارے پیسوں کا نصیب ہے جو دعوت اسلامی پر لگ جاتا ہے. اور دعوت اسلامی کا خرچہ کتنا ہے آپ سمجھو. دعوت اسلامی کا اتنا بڑا کام کرنے کے لیے صرف پاکستان میں، ویسے تو دنیا میں 52,000 اجیر ہیں، امپلائی ہیں، صرف پاکستان میں 44,000 امپلائی. میں 2-3 دن ایک جگہ پہلے بیٹھا تھا، میں نے ایک شخص کو بتایا کہ ہمارے 44,000 امپلائی ہیں. کہہ رہے ہیں ابھی کو اتنے سارے بندے کیوں رکھ لیے؟ والنٹیئر سے کام کراؤ نا، اتنی ساری تنخواہ دینی پڑتی ہے. میں نے کہا آپ کو دعوت اسلامی کا سسٹم ہی پتا ہے. دعوت اسلامی کے 5 سے 10 لاکھ والنٹیئر کام کر رہے ہیں. یہ 44,000 تو وہ ہیں جس کو رکھنا ضروری ہے. یہ نہ رکھے تو سسٹم نہیں چل سکتا نا. فیضان جیلان مسجد میں امام صاحب والنٹیئر رکھ لیتے ہیں، جب مسجدوں کی نماز پڑھا دیں گے، نماز ہو سکے گی ٹائم پہ؟ امام کو تو جاب پہ رکھنا پڑے گا نا. جو مسجد تنظیم ہزاروں مسجدیں بنائی ہے تو ہزاروں امام تو چاہیے گے. ٹھیک ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا 10,000 کے قریب مدرسے ہیں. ایک مدرسے پر 3 قاری صاحب تو دو گے ایوریج، تو کتنے ہو گئے؟ 30,000 ہو گئے. ہمارے 44,000 ایسے ہی پورے ہو گئے. باقی درس بیان دینے والے تو لاکھوں ہیں جو فری آف چارج کام کر رہے ہیں. مگر ان لاکھوں میں بڑی ضرورت ہے جس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، ان کو ہم جاب دیتے ہیں، وہ بھی پھر 44,000 بن گیا. 44,000 لوگوں کی تنخواہ بتائیں، ہر مہینے 105 کروڑ روپے ہمیں دینے پڑتے. 5 کروڑ، 1 ارب 5 کروڑ روپے ہر مہینے چاہیے. 8-10 ہزار مدرسے ہیں تو 8-10 ہزار الیکٹرک کے بل بھی ہو گئے نا. اب کتنا الیکٹرک کا بل بن گیا، کھانے کے خرچے کتنے ہو گئے، بچوں کو کھلا رہے ہیں. موٹا خرچہ میں بتاؤں نا دعوت اسلامی کا تو مہینے کا 1.5 ارب روپے کا خرچہ، روز کے 5. اچھا اللہ کی رحمت سے ہمارا کام ہو جاتا تھا. کیسے ہو جاتا تھا؟ آپ جیسے چاہنے والے لاکھوں لوگ ہیں، وہ کچھ نہ کچھ دیتے تھے، لاکھوں کچھ نہ کچھ دیتے تھے، وہ زیادہ بن جاتا تھا. اب ہوا یہ کہ جو 500 1000 2000 چندہ دیتا تھا اس بیچارے کو تو مہنگائی نے پہلے اس کی کمر توڑ دی ہے، تو وہ کہاں سے ہمیں دے گا؟ تو چھوٹا چندہ تھا نا تو ہمارا بڑا ڈسٹرب. اس کی وجہ سے ہماری تنخواہوں میں بھی پرابلم ہونے لگی. میری گزارش یہ ہے جو یہاں اللہ نے جن کو نوازا ہے تو یہاں موجود، اور جو مجھے یہ پروگرام میرا لائیو سن رہے ہیں، اور جو بعد میں اس پروگرام یا اس کلپ کو دیکھیں، یہ وقت ہے دعوت اسلامی کی. اب ہمارے پاس ایسا وقت بھی آ گیا کہ ہمیں سیلری دینے میں مشکل ہو رہی ہے، ہمارے اپنے کام ہمیں چلانے کے لیے مشکل ہو رہی ہے، ختم ہو جاتے ہیں پیسے. لوگ کہتے ہیں بہت ہے دعوت اسلامی کے پاس، ہمارے پاس تو شعبان میں بھی تنخواہ دینے کی پرابلم ہے. اگر آپ سب ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا. اللہ کے دین کا کام ہے، اللہ نے دلوں میں ڈالنا ہے لوگوں کے. میں نے تو آپ کے سامنے کام رکھ دیا ہے. اگر اتنا بڑا کام ہو رہا ہو اور اس پہ حصہ ملائیں تو یہ ہمارے نصیب ہے، ہمارے پیسوں کا نصیب ہے کہ یار اتنے بڑے دین کے کام میں میں حصے دار بن رہا ہوں. تو انشاءاللہ نیت کریں، میرے آقا رمضان میں خوب سخاوت کرتے، ہم بھی سخاوت کریں گے اور دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم آپ کو بہت نوازے گا، بہت برکت عطا فرمائے. ویسے تو ہو سکتا ہے رمضان میں ایک آدھ بار میری پھر حاضری ہو جائے، لیکن شاید حاضری نہ ہو تو چلے میں ایک بات اپنے دل کی فطرے کی بھی کر ہی لیتا ہوں. سخاوت سے اس کا بھی تعلق ہے. پھر رمضان میں ہم آخر میں فطرہ دیتے ہیں، انشاءاللہ اس بار بھی دیں گے انشاءاللہ. گندم کا فطرہ 30 روپے اعلان کیا ہے ہمارے مفتیان نے. لیکن سوال یہ ہے، ہم نے شاید حدیث یا تو پڑھی نہیں ہے یا پڑھی ہے تو یاد نہیں رکھتے کہ نبی پاک نے فطرہ 4 قسم کا اعلان کیا: جو کا، کھجور، کشمش کا اور گندم کا. گندم سب سے لوئسٹ کیٹیگری ہے. جو مسلمان غریب ہے وہ گندم کا فطرہ دے، کوئی غلط نہیں، ٹھیک ہے. مگر جس کو اللہ نے کروڑوں سے بہتر بنایا ہے، شاندار کھانے کھاتا ہے، گاڑی میں گھومتا ہے، اچھا گھر ہے، عید کے کپڑے بہترین بنانے ہیں،
کبھی ایسا ہوا عید کے لیے شاپنگ کرنے گئے, دکاندار کو کہا یار سب سے سستا والا کپڑا میرے کو دے دو, سب سے سستے 2 پٹی والے چپل دے دو عید کے لیے. ایسا تو نہیں کرتے, جن کو پیسہ ہے, جن کے پاس, ان سے بات کر رہا ہوں. تو جب اپنے لیے خریداری کرنی ہے تو بہترین, اور فطرہ دینا تو سب سے لوئسٹ کیٹیگری والا. اپنے دل سے پوچھو کیا یہ ٹھیک ہونا کیا چاہیے؟ یا اللہ پورا رمضان اجوا کھجور سے افطار کروایا تو فطرہ بھی اجوا کھجور کا دوں گا. پورا رمضان بہترین افطاری تو نے کروائی تو یہ شکرانہ ہے ایکچولی. اچھا میرے اور آپ کے پیسے اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی فرشتے پیک کر کے لے جاتے ہیں, ادھر پیسے نہیں جاتے, ادھر دل جاتا ہے, ادھر نیت جاتی ہے کہ بندے کو مجھ سے محبت ہے یا مال سے محبت ہے. جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دیا کرو نا, دل سے دیا کرو, بہترین دیا کرو. ہاں چلو ایک واقعہ آخر میں سن لو, بات میری اور سمجھ آ جائے. ایک بزرگ تھے, غربت کے دن تھے, تو آیا دروازے پر اللہ کے نام پر دے دو. بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ کہا 4 انڈے ہیں, 4 ہی دے. بیوی نے 4 انڈے دے دیے. اچھا وہ اللہ والے تھے, ان کو بھروسہ بہت تھا رب پر. تھوڑی دیر ہوئی تو دروازہ کھٹکھٹایا, کوئی دور کا دوست تھا, ٹوکری بھجوائی آپ کے لیے. بیوی نے بتایا, بولے دیکھو کیا ہے اس میں. حضور اس میں 30 انڈے ہیں. 30 کس حساب سے آئے؟ یہ تو 4 دیے, وعدہ تو 1 کا 10 ہے, آنے تو 40 چاہیے تھے. بیوی کہتی حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 ٹوٹے ہوئے ہیں, 30 سالم ہیں, پورے ہیں. تو تم نے 4 دیے تھے, اس کی پوزیشن کیا تھی؟ حضور جو ہم نے بھی 4 دیے تھے نا, 3 پورے دیے تھے, 1 ٹوٹا ہوا دیا. سمجھ آئی بات؟ 3 پوروں کے بدلے 30 پورے آ گئے, 1 ٹوٹے ہوئے کے بدلے 10 ٹوٹے ہوئے آ گئے. یہ سیکھ جاؤ آج. پورا دو گے پورا ملے گا, ٹوٹا دو گے ٹوٹا ملے گا. آپ کی مرضی ہے کون سا دینا ہے. کپڑے پرانے ہو گئے فقیر کو دے دو, کھانا بچ گیا غریب کو کھلا دو, جیکٹ میں سوراخ ہو گیا کسی غریب کو دے دو. سب پھینکنے والی چیزیں تمہیں اللہ کی راہ میں دینے میں یاد آتی ہیں. بہترین کیوں نہیں دیتے؟ میں نہیں کہتا جو بچ گیا وہ نہ دے, مگر بہترین بھی دیا کرو. اور یہ 4 پارے کی پہلی آیت ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں نہ دو. پیاری والی دو نا, اے اللہ تو نے مجھے دی, میں تیری راہ میں دیتا ہوں. اور صحابہ نے ایسے ہی کیا. جب یہ آیت نازل ہوئی نا, کوئی صحابی آئے گا, حضور سے بہت ساری پراپرٹی ہے, یہ باغ سب سے زیادہ پسند ہے حضور, میں اللہ کی راہ میں دیتا. کوئی آ کے کہتا ہے یہ گھوڑا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے حضور, اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ جو بچ گیا وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. سب سے چھوٹا والا فطرہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. اپنے دل سے پوچھو یہ ٹھیک کر رہے ہو؟ آپ یقین کیجئے اس بار بہترین فطرہ دو, اللہ اگلے سال تمہیں اور بہترین فطرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. پورا دو گے پورا ملے گا, صحیح دو گے صحیح ملے گا, ٹوٹا دو گے ہو سکتا ہے ٹوٹا ہی نہ ملے, کہ نیت ہی نہیں ہے اس کی. دل کھول کر دو, خوش دلی سے دو, انجوائے کرو. اللہ سے دعا مانگو, اللہ ایسا مال دے جس کی زکات دینے میں خوشی محسوس ہو. اس مال سے بچانا جس کی زکات بھاری پڑے. کرنا کیا اس مال کا کہ جس کی زکات دینے میں دل نہ چلتا ہو. اللہ مال ایسا دے کہ بندہ خرچ کرتا رہے اور شکر بھی ادا کرتا رہے. تو بہرحال اس بار خوب سخاوت کریں, غریبوں کا بھلا کریں, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, لوگوں کو افطاری کروائیں. یہاں ایک اور مشورہ دے دوں, لوگ بہت زیادہ روڈوں پر افطاریاں کرواتے ہیں, بہتر یہ گھروں میں بھجوا. روڈ پہ بعض اوقات وہ بھی افطاری کر رہا ہوتا ہے جس کا روزہ بھی نہیں ہوتا, مگر گھر میں جو سفید پوش ہوتے ہیں وہ روڈ پہ نہیں آ سکتے. آپ اپنا بجٹ بنائیں, اپنے غریب رشتہ داروں, دیکھیں ہم سمجھتے ہیں اس کے گھر میں بھی افطاری بن رہی ہوگی, 40-50 ہزار روپے تک جو کما رہا ہے نا اس کا بجٹ آؤٹ ہو چکا ہے. آپ اس کے گھر بھی افطاری بھجا دیں وہ خوشی ہوگا. ہاں آپ نے کون سا زکات کے پیسوں سے دینی ہے, نفلی صدقات سے دینا, تو آپ بھجوائیں لوگوں اور گھروں تک چیزیں پہنچانے کی کوشش کریں. ہماری بہنیں تو آ کر روڈ پہ افطاری نہیں کرتی نا, تو ان کو نہ فروٹ ملتا ہے نہ ان کو کوئی کبھی فرائی ملتی ہے. تو گھر میں پہنچا دو گے تو ہماری بڑی اچھا افطار کر لیں. تو میرا اچھا سوچتے رہیں گے, دوسرے کے بھلا کا سوچتے رہیں گے, تو انشاءاللہ اللہ کریم ہمارا بھی بھلا کر دے گا. تو اس بار بھرپور دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ, اور فطرہ جس کو اللہ نے دیا ہے بہترین فطرہ دیں گے انشاءاللہ, ٹاپ کیٹیگری کا فطرہ دیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شب جمعہ ہے, ہر جمعرات ہمیں کچھ دعائیں پڑھائی جاتی ہیں, آئیے مل کر انشاءاللہ. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. مل کر پڑھ لیں, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. مل کر پڑھ لیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, صلی اللہ علی محمد
علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. مل کر پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ. شافعی امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. مل کر پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. مل کر پڑھ لیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. مل کر پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو